میرے عزیزو، ہم رسولوں کے اعمال میں سفر کرتے کرتے آج انتہائی اہم چیپٹر پر پہنچے ہیں، اور یہ جو چیپٹر ہے اس نے آنے والی صدیوں کے لیے مسیحیت کے جسے کہنا چاہیے کہ اس کا ویل ٹرن کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ مسیحیت، خداوند یسوع مسیح اور پہلی کلیسیا دیور جیوش پیپل، یہودی لوگ تھے۔ یہودی کلیسیا، یہودی لیڈر، یہودی رسومات، یہودی طرز عبادت، ہر چیز جو تھی وہ کیا تھی؟ یہودی مذہب کے، اور جو سیکنڈ ٹیمپل جوڈائزم تھا اس کے ارد گرد گھومتی تھی۔ جو سیکٹ آپ کو ملیں گے، چاہے وہ فریسی ہوں، چاہے وہ فقی ہوں، چاہے وہ صدوقی ہوں، چاہے وہ اسینی ہوں، جو کچھ بھی تھے، اور کنسیڈر یہ کیا جاتا تھا کہ یہ یہودی مذہب کا ہی ایک اور سیکٹ ہے، اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا؟ ناظرین، یہ ناصری کے ماننے والے ہیں۔ لیکن 12ویں باب کے بعد ہم پہنچتے ہیں کہ جب انطاکیہ میں کلیسیا قائم ہوئی، اور جب رسول جو تھے اور جو ایماندار لوگ تھے بھاگے یروشلم سے پرسیکیوشن کی وجہ سے، ایذا رسانی کی وجہ سے، تو جو کلیسیا انطاکیہ میں قائم ہوئی اس نے اس کو یہودیت سے ہٹا کر اس کو مسیحیت بنا دیا۔ اس کو یہودیت کا ایک فرقہ بنانے کی بجائے اس کو کراس کلچرل، انٹرنیشنل مذہب کیا کر دیا، اور پریکٹس اس کو بنا دی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جہاں کہیں جب اتنے زیادہ کلچرل اور جو ہیں لوگ، جو ان کے خیالات جب کراس کرتے ہیں تو کانفلکٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ابواب میں پالوس رسول کا پہلا مشنری سفر جو تھا، وہ جن ملکوں میں، جن شہروں میں گئے، وہاں پر خدا کے روح نے کیسے غیر قوموں میں، نان جوش لوگوں میں خدا نے اپنا کام کیا۔ لیکن آج ہم جس چیپٹر میں پہنچے ہیں، یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا چرچ کے اندر، اور کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ یہودی جو یروشلم میں جو جیوش لیڈرشپ تھی، ان کے پاس پورا ڈیلیگیٹ بھیجا گیا کہ جی یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، تو اس کا کیا حل کریں۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کونسل نے اور اس چیپٹر نے کس طرح کرسچینٹی کے نئے رستے متعین کیے، اور ان کا ایشو کیا تھا۔ 15واں باب میرے عزیزو، جب ہم اس میں پہنچتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً 45-50 خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی، یہ 15 یا 20 سال کے اندر کی کہانی ہے۔ ہم نے دیکھا جی کہ جو اس کا کانٹیکس ہے وہ کیا ہے۔ کانٹیکس یہ ہے جی، اگر آپ 15ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں گے، میں نے چونکہ اس کو مڈل سے جو ڈیسیژن تھا اس کو ہم نے تلاوت کی ہے، لیکن یہ 15ویں باب میں ایشو کھڑا کیا ہوتا ہے۔ لیٹس ریڈ کہ یہ تھا کیا۔ لکھا جی، پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر، جی کلیسیا کہاں پر ہے؟ انطاکیہ میں ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ یہودیہ سے۔ اچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جو لوگ آئے ہیں نا، دے آر فیریسی، جیوش فیریسی، جو کنورٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہودی جتنے تھے اور جتنے لوگ یہودیت سے یسوع مسیح کے پیروکار بن رہے تھے، ان کے اندر کیا بات تھی یہ بسی ہوئی دماغ میں کہ یہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کا ایک کیا ہے؟ فرقہ ہے۔ جیسے باقی فرقے ہیں ان میں یہ بھی ایک کیا ہے؟ یہ بھی ایک سیکٹ ہے، دیٹس اٹ۔ تو جب وہ انطاکیہ میں آئے ہیں، اور انطاکیہ میں تو کلیسیا یہودیوں کی نہیں تھی، انطاکیہ میں جو کلیسیا تھی وہ کن کی تھی؟ پیگنز، بت پرست، رومنز، گریکس، یونانی، اور سارے کے سارے نان جوش لوگ تھے۔ اب انہوں نے یسوع مسیح کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن they were not Jewish people۔ یہودیہ سے جو لوگ آئے ہیں یہ بڑے کنزرویٹو، بڑے کٹر اور بڑے فریسی جوش ہیں، یہ ٹھیک ہے جی، یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اب وہ جب آئے ہیں انہوں نے آ کر دیکھا کہ جی یہ کلیسیا تے بڑی بگڑی کلیسیا ہے۔ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ ہم لوگ فیریسی ہیں، اور ہمارے خیال کے مطابق یہ کلیسیا تو بڑی بگڑی ہے، یہ تو کرسچن ہی نہیں ہے۔ کیوں کرسچن نہیں ہے یہ؟ لیٹس سی۔ بھائیوں کو تعلیم دینے لگے۔ تو آپ بار بار دیکھیں گے جی، آلویز رسولوں کے مال اور ہر جگہ پر کون سی چیز ہے جو لوگوں کو مضبوط کرتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو کلیسیا کو بگاڑ بھی دیتی ہے؟ ٹیچنگ۔ اگر آپ کی تعلیم، اگر آپ کی ببلیکل تھیولوجی، اگر آپ کا خدا کے بارے علم، آپ کا کلیسیا کے بارے، خدا کے کلام کے بارے اگر آپ کا پرسپیکٹو ٹھیک نہیں ہے، anybody can sway you away with a swing like this one۔ اگر آپ کی جڑیں کلام میں نہیں ہیں، آ کر تعلیم دینے لگے کہ اگر
ناؤ جی انہوں نے ایک سٹیپولیشن لگائی ہے. سٹیپولیشن کیا ہے؟ اگر موسیٰ کی رسم کے مطابق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے. لو جی انہوں نے فتوا لا دیتا تھے. انہوں نے کہا جی کہ یسوع مسیح یہودی, کلیسیا یہودی, لیڈرشپ یہودی, اور تم لوگ یہودی نہیں ہو. ہاؤ دس پاسبل؟ اور اگر تم یہودی نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری تو نجات اب وہ خطرے میں ہے. ٹھیک ہے. سو انہوں نے جو فری گفٹ تھا یسوع مسیح کی نجات کی, جو آفر تھی پوری دنیا کے لیے, انہوں نے اس کو آگے بڑا سا بیریئر لگا دیا اور لوگوں کو خراب کرنا شروع کر دیا کہ جی تمہاری نجات خطرے میں پڑ گئی ہے, تم لوگ نجات یافتہ نہیں ہو جب تک مرد جو ہیں وہ اپنا ختنہ نہ کروائیں. سو میرے عزیزو, یہ ایشو جب کھڑا ہوا ہے تو پولس اور برنباس ابھی پہلا مشنری سفر کر کے کیا آئے ہیں؟ وہ بیچارے کٹ کھا کے, پتھر کھا کے, پھر کے مطلب اتنا مصیبتیں کھا کر اور اتنا ٹریول کرنے کے بعد, وہ اتنی کلیسیاں قائم کرنے کے بعد وہ واپس آئے ہیں. اور واپس آ کر یہ جو لوگ جوڈیا سے آئے ہیں انہوں نے سارا کلیسیا میں کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے بگاڑ پیدا شروع کر دیا ہے. تو پولس اور برنباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی. سو جی یہ تھیولوجیکل ڈیبیٹ شروع ہو گئی اب وہاں پر. ٹھیک ہے کہ سالویشن بائی فیتھ اور سالویشن بائی ورک, کیا ہمیں نجات پانے کے لیے موسیٰ کی رسموں پر یا توریت پر عمل کرنا چاہیے, یا پھر کہ صرف ایمان یسوع مسیح پر کافی ہے؟ اور بہت بڑی بحث اور تکرار ہوئی. جب بات زیادہ بڑھ گئی تو پھر کلیسیا نے یہ ٹھہرایا. اب کلیسیا نے کیا ڈیسیژن کہا جی اوکے جی کانفلکٹ بڑھ گیا ہے, مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہو گیا ہے, اور نجات جو ہے وہ غیر قوموں کی وہ اب سٹیک پہ لگ گئی ہے. سو بجائے یہ کہ ہم یہاں پر بحث کریں, وائی ناٹ سینڈ اے ڈیلیگیشن. ہم ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں کہاں پر؟ یروشلم میں, جہاں پر اور بھی رسول موجود ہیں, جہاں پر ہیڈ کوارٹر ہے, اور وہاں سے ڈگری لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم خود ہی اپنے گھوڑے کیا کرتے رہیں, دوڑاتے رہیں. لیٹس گو ٹو دا ایکسپرٹس, لیٹس گو ٹو دا لیڈرشپ, اور ان سے بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کانفلکٹ ہو گیا ہے, ہمارا یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے, ہمارے یہاں پر خیالات نہیں ملتے. ہم سمجھتے ہیں کہ نجات کے لیے موسیٰ کی رسموں پر عمل کرنا ضروری ہے, یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے, صرف ایمان ہی کافی ہے. کون سی چیز درست ہے؟ سو یہ مسئلہ کھڑا ہوا جی بزرگوں کے پاس. تو کتنے لوگوں کے پاس جائیں؟ رسولوں کے پاس اور بزرگوں کے پاس. تو آپ دیکھیں دو طرح کی لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے, اپوسلز جو 12 رسول تھے, اور اس کے بعد جو لیڈرشپ یروشلم کی کلیسیا کی ہے. سو لکھا جی پس کلیسیا نے ان کو روانہ کیا اور وہ غیر قوموں کے. سو بحث آپ دیکھ رہے ہیں ایکچوئل ایشو کیا چل رہا ہے, ٹسل کیا چل رہی ہے؟ جینٹائل ورسز جیوس. اور مین ایشو کیا ہے؟ سالویشن, کہ نجات کیسے پا سکتے ہیں. سو جائے ہیں تو کلیسیا نے روانہ کیا تو وہ غیر قوموں کے رجوع یعنی غیر قوموں کی کنورجن کا بیان کرتے ہوئے فنیکے, وہ فنیشیا میں سے گزرے ہیں, اور پھر سامریا میں سے. اچھا یہ ساری وہ قومیں ہیں جو نان جوش تھیں. ٹھیک ہے, کن کن علاقوں سے گزرے ہیں؟ نان جوش ٹیریٹری سے یہ گزرتے ہوئے کلیسیا کو مضبوط کرتے ہوئے یہ جا رہے ہیں, اور بہت بھائیوں کو خوش کرتے گئے. جب یروشلم میں پہنچ گئے جی, اب ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے. ٹھیک ہے جی, تو کلیسیا اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے, اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا. اور کہاں پر کیا تھا؟ جینٹائلز, غیر قوموں کی طرف, نان جوش پیپل. میں اور آپ کون ہیں؟ آر وی جوش اور جینٹائلز؟ ہم لوگ جینٹائلز ہیں. ہم لوگ بایولوجیکلی یہودی نہیں ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کئی آپ کو یوٹیوب پر بڑے بڑے ڈرامے ملیں گے. ٹھیک ہے, کوئی بندہ کہنا جی کہ ہم لوگ میزیانک جیوز ہیں, کوئی بندہ کہے گا جی او جی ہمیں میں تو موسیٰ کے طرح عمل کر رہا ہوں, کوئی کہے جی کرسمس نہیں منانا چاہیے, کوئی کہے گا جی نہیں مجھے تو جیوش طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے. مطلب وہ کوگڑ کام بنانے کی کر دینے کوشش کرتے ہیں, جس کا اردو میں محاورہ ہے کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا. ٹھیک ہے, سو وہ اپنی آئیڈینٹی کی بجائے دے ٹرائی ٹو وانا بی ٹائپ. آپ کو نا وانا بی ٹائپ ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وانا بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے منہ لا لیتے اپنا میں کی کرنا, مطلب یہ وانا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کوئی نویں 2020 دی گڈی ہے تو میرے کو بھی
21 ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ 7 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ 25ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ 50ਵੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ہے, ٹھیک ہے, کائنڈ آف, ٹھیک ہے. سو وی ہیو دس کائنڈ آف کمپٹیشن ایک دوسرے کے ساتھ. اینی وے سو لکھا جی انہوں نے جو کچھ خدا نے بیان کیا تھا مگر فریسیوں کے فرقے میں سے, ناؤ یو ہیو گاٹ این آئیڈیا کہ اصل مسئلہ کس نے اٹھایا تھا, فریسیوں نے. سو بھائی جو انطاکیہ میں آئے تھے وہ بھی کہاں سے تھے, جوش فیریسی, ٹھیک ہے. اچھا وہ یہ بھول گئے تھے کہ آگے ان کا سامنا جو ہے پولوس کے ساتھ ہے یا ساؤل کے ساتھ ہے, جو بذات خود بھی کون ہے, فریسی. اوکے غلطیوں کے ختمے میں کیا لکھتا ہے کہ میں فریسیوں کا, فریسی بنیامین کے قبیلے کا. وہ کہتا ہے اگر میں اپنی جوش بلڈ پر فخر کرنا چاہوں تو مجھ سے زیادہ کوئی اس پر فخر نہیں کر سکتا. کہتا ہے میں گملیل کا شاگرد, تو کہ گملیل دے نیڑے بھی نہیں پھٹکے آنا اندر, میں کس کا شاگرد, گملیل, میں ہارورڈ سے پڑھا ہوا, میں جی کون سی بڑی یونیورسٹی امریکہ کی, اور اوکے گرلز امریکہ کی بڑی یونیورسٹی کون سی ہے, ہارورڈ. ہارورڈ کے بعد کون ہے, کون سی کی اسپیلنگ نے, ییل, اوکے اوکے ییل, اوکے ییل یونیورسٹی, ٹھیک ہے نا. سو اور جو میری کہنا چاہیے فیلڈ ہے اس میں جو بندہ یہ کہتا نا جی آئی ایم گریجویٹ فرام فلر تھیولوجیکل سیمنری, وہ دوبارہ بندے چپ ہو جاتا ہے کہ نہیں والے دو کے گل نہیں کرنی, ٹھیک ہے, کم مک گئے تھے آگے, ٹھیک ہے. اوکے سو فریسیوں کے فرقے میں سے جو ایمان لائے تھے, جو کیا ہوئے تھے جی, فریسیوں میں سے کانورٹ ہوئے تھے, ٹھیک ہے. ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا, ناؤ جی ناؤ ہیئر از دا آرگیومنٹ. اب ڈیبیٹ ہونے لگی ہے, اور آرگیومنٹ کیا ہے, آرگیومنٹ یہ ہے ان کا ختنہ کرانا, نمبر 1 پوائنٹ, نمبر 2, اور موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم, not mandatory, کیا ہے ان کو حکم, دس از کمانڈمنٹ, کہ اگر یہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر نجات پانا چاہتے ہیں تو ان کو موسیٰ کی شریعت پر اور موسیٰ کی رسموں پر, اور ان کو مکمل طور پر اپنے آپ کو یہودی بننا پڑے گا. یہ دس از اے پوائنٹ. اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ جو ہے وہ کیا ہے, پس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے, اور بہت بحث کے بعد پطرس نے کھڑے ہو کر, اوکے جی ناؤ اب میں اس کی تھوڑی سمری آپ کے سامنے مین پوائنٹ پیش کر دوں. اوکے جی ڈیٹ میں نے آپ کو بتائی ہے جی, ٹھیک ہے, ڈیٹ ہے یہ 45 سے 50 کے درمیان, یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 15-20 سال کے اندر کی کہانی ہے. لوکیشن جو ہے پہلی کونسل ہوئی ہے اسرائیل میں, یروشلم میں, اور آپ کا کیا خیال ہے کہاں پر انہوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی ہوگی, ہاں ہیکل میں تو جا نہیں سکتے, they are Christians, they are followers of Jesus, جن کو ہیکل کی لیڈرشپ نے قتل کروا دیا ہے. تو میٹنگ کو 70-80 لوگ جمع ہوئے ہوں گے, کہاں ہو سکتے ہیں, کم آن گھوڑے دوڑاؤ. آخری فیصلہ کہاں کی تھی یسوع مسیح نے, بالا خانے پر, اپر روم, ٹھیک ہے. تو جو یروشلم کا جو چرچ تھا 120 کی جماعت کہاں جمع ہوئی تھی جب عید پینتیکوست آیا تھا, سیم جگہ پر اپر روم میں, جہاں پر یسوع مسیح نے آخری فسح کی تھی, جہاں پر عید پینتیکوست والے دن سارے 120 کی جماعت جمع تھی, اور وہیں پر ان کی کیا ہوئی ہے, یروشلم کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے جی. اوکے جی. سو پارٹیسپینٹ کون کون ہیں جی اس کے اندر, اپوسٹلز, ارلی چرچ, فرسٹ کرسچن, سنہیڈرن. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ یروشلم میں جو یہودی صدر عدالت تھی 70 بزرگوں کی, اس کے کاؤنٹر میں کرسچن سنہیڈرن کیا ہے وہ قائم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جی. سو ایک دم آپ دیکھیں گے پورا ہر چیز جوش مذہب کے کیا ہو رہی ہے, کاؤنٹر چل رہی ہے, اس کے پیرلل لیکن اس کے کاؤنٹر میں چل رہی ہے. جو مین لوگ ہیں اس میں جی آپ دیکھیں گے پالوس اور برنباس ایز اے مشنری, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے پطرس ایز اے فرسٹ اپوسٹل ٹو جیوز, کیونکہ عید پینتیکوست والے دن پہلا سرمن کس نے دیا تھا, پطرس نے, ٹھیک ہے. یسوع مسیح نے کلیسیا بنانے کا پرومس کس کے ساتھ کیا تھا, پطرس کے ساتھ کیا تھا. سو پطرس ایز اے فرسٹ چرچ لیڈر, اور روم کا پہلا بشپ بھی کون بنا, پطرس بنا جی. اس لیے آپ دیکھیں گے آج بھی پوپ کے بارے کہا جاتا ہے جو کس کی گدی پر بیٹھے ہیں, سینٹ پیٹر کی, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں گے جی کہ اس میں جیمز ہیں, یعقوب ہیں, خداوند یسوع مسیح کا بھائی,
جو کہ یروشلم کا فرسٹ بشپ اور وہاں کا پیسٹر تھے. ٹھیک ہے, سو بڑے بڑے لوگ رسول جو ہیں اور بزرگ 70-80 یا 120 کے قریب لوگ کیا ہیں وہاں پر جمع ہوں گے. جی ایشو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیا ہے, سالویشن بائی فیتھ اور موزز لا. کام کرو مطلب رسموں کو مانو, ختنہ کراؤ اور توریت کے حکموں پر کیا کرو, عمل کرو, تو پھر نجات پاؤ گے. سوشل بیہیویئر کیا ہونا چاہیے, لیڈرز میں آپ کو بتا چکا ہوں. جی سو جی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے, ڈیلیگیشن پہنچ گیا. ٹھیک ہے, اور سخت بحث کے بعد ایشو آپ نے سن لیا ہے, کانفلکٹ کیا ہے, ان کو ختنہ کرانا چاہیے. اور یہ بات کن کی طرف سے آئی ہے, یہودی فریسیوں کی جانب سے. اتنی بات کلیئر ہو گئی نا. اب یہ دیکھیں کیا کرنے لگے ہیں. سو جی یہ جو ختنہ ہے, جو میں چونکہ اس پر تھوڑا سا غور کر دوں کہ وائی دے ور ایمفسائزنگ آن سرکمسیشن. سب سے پہلے جو ختنے کا پرومس کیا تھا خدا نے, کس کے ساتھ کیا تھا, ابراہم کے ساتھ. پیدائش کی کتاب 17 باب. ٹھیک ہے, لیکن ابراہم کی کالنگ اور ابراہم کے ساتھ پرومس وہ ختنے سے پہلے ہوئے یا ختنے کے بعد؟ پہلے. خدا کی نجات کا, خدا کے پرومس کا اور خدا کا پلان, خدا نے ابراہم کو پہلے بلایا, اس کے ساتھ وعدے پہلے کیے, اس کو برکت پہلے دی, اس کو اسائن پہلے کیا, اور اس کے بعد اینڈ میں جا کر خدا نے کیا کیا, اس کے ساتھ ختنے کا کیا باندھا, عہد باندھا کہ یہ تم اور تمہاری نسل کے ساتھ کیا ہے, کہ میں ایگریمنٹ باندھتا ہوں. یہ نشان ہوگا, کیوں, تاکہ تم باقی قومیں جو ارد گرد بستی ہیں ان سے تمہاری آئیڈینٹی کیا ہو جائے, فرق ہو جائے. ٹھیک ہے جی. سو دے ور گوئنگ بیک ٹو ابراہم, اور ابراہم کے بعد جو ہے وہ موزس کے قوانین پر آتے ہیں. اب یہ جو کووننٹ ہے, سو سرکمسیشن واز اے کووننٹ ود ابراہم. ابراہم سے کس کو ٹرانسفر ہوا, موسیٰ کو. ٹھیک ہے, اسی نسل ابراہم, اسحاق, یعقوب 12 بیٹے, اور پھر وہاں سے آگے ان کو ٹرانسفر ہوتا ہے. جی سو جب موسیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بھائی اس کو ان پر عمل کرنا ضرور ہے. لیکن اب جو آرگیومنٹ ہے وہ کیا ہے, پہلی سپیچ پطرس کی ہے. پطرس کیا کہہ رہے ہیں, لکھا جی پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا. پطرس کا آرگیومنٹ کیا ہے, پطرس یہ کہہ رہے ہیں جی کہ تم جانتے ہو کہ جب خدا نے تم لوگوں میں, یعنی جوش لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قومیں میری زبان سے, کہتے ہیں جی پہلا بندہ میں تھا جس کو خدا نے کہاں بھیجا تھا, غیر قوموں کے پاس. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کون سا بندہ تھا پہلا جس کے ساتھ پطرس کی انکاؤنٹر ہوا تھا, کرنیلیس. جب پطرس خواب میں رویا میں کیا دیکھتا ہے, آسمان سے کیا اتر رہی ہے, اور سارے ناپاک جانور اور کیڑے مکوڑے اور سارے جو ہیں, اور خدا نے کیا کہا جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ان کو ناپاک. اور اسی گھڑی جو بندے کرنیلیس نے بھیجے تھے وہ نیچے پوچھ رہے ہیں جی کہ پطرس کدھر ہے. ٹھیک ہے, سو پہلا ریکارڈڈ انسیڈنٹ یا کانورٹ جو غیر قوموں میں سے آیا وہ کون تھا, کرنیلیس. ٹھیک ہے جی, سو پطرس اسی کے ریفرنس دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کہہ رہا ہے جی کہ خدا نے مجھے بھیجا تو, اور خدا نے جو دلوں کو ہی جانتا ہے, کہتا ہے جی ایکسٹرنل تو آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کہاں جانتا ہے. کہتا ہے کہ خدا نے جو دلوں کو جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی کیا دی, یعنی خدا ان کا وٹنس بنا کہ میں نے ان لوگوں کو کیا کر لیا ہے, چن لیا, یہ میرے برگزیدہ ہو گئے. جیسے یہودی قوم میری برگزیدہ ہے ویسے ہی غیر قومیں بھی جو ایمان لائیں گی کیا ہو گئی ہیں, برگزیدہ ہو گئی ہیں. سو کہتا ہے جی کہ اور جو ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کوئی فرق. وہ کہتا ہے جی تم لوگ فزیکل باڈی کا ختنہ مانگتے ہو, خدا نے ان کے دلوں کو پیور کر دیا, ختنہ کر دیا. سو یہاں پر اسپرچل ریلم میں اب داخل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ناؤ فزیکل ایکسپیرینسز, فزیکل ایکسپریشن سارے کے سارے اب یہاں پر ختم ہو گئے ہیں, اور اب ہم کس دنیا میں داخل ہو گئے ہیں, اسپرچل ورلڈ میں. ہر چیز جو ہے اس کی ریالٹی سامنے آ رہی ہے. بس اب تم شاگردوں کی گردن پر, ہیر یو گو, کیسا پاورفل امیج اس نے یوز کیا ہے. کہتا جی اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا بوجھ, ایسا جوا, ایسا وزن نہ ڈالو جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے, اور ہم خدا کو کیوں آزماتے ہو. کیا آرگیومنٹ ہے ان کا, کہ جی موسیٰ کی شریعت پر تو خود یہودی عمل نہیں کر سکتے, ہمارے باپ دادا نہیں کر پائے, اور یہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی شریعت کو, حکم کو سنا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کیا ہے, how can you believe or expect they will follow Moses' law?
even we who are grown up in this Moses culture, even we cannot obey fully that one. कहता तुम तो उन पर बोझ रख रहे हो. They don't have any idea. हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावन यीशु के फजल से, ग्रेस, गॉड्स फ्री गिफ्ट, निजात पाएंगे, उसी तरह क्या कहता है, हम भी पाएंगे. कहता जी निजात के मामले में हम सारे क्या हैं, इक्वल. ना हमारे काम हमें कोई एक्स्ट्रा मार्क देंगे और ना इनको कोई इनको थर्ड क्लास डिब्बे में बिठा देगा. वी आर ऑल इन अ फर्स्ट क्लास विद जीसस क्राइस्ट. अब ये आर्गुमेंट किसका है, पतरस का जी. ओके, अब जो है बारी आती है जी पौलुस और बरनबास की. वो क्या कहते हैं, उनका आर्गुमेंट ये है कि खुदा ने उनकी मार्फत गैर कौमों में कैसे कैसे निशान और अजीब काम जाहिर किया. कहते हैं जी कि खुदा ने जब उनको ब्लेस करना था, जब मुर्दे जिंदा करने थे, जब बीमारों को शिफा देनी थी, और जब लंगड़े जिंदा करने और सही करने थे, अंधों को आंखें देनी थी, उस वक्त तो खुदा ने नहीं कहा कि पहला खतना कराओ तो फिर कराऊंगा. तो खुदा ने को क्या किया है, फ्री गिफ्ट दे दिया है. ठीक है, तो खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं. अब ये काउंटर आर्ग्यूमेंट चल रहा है. एंड देन द फाइनल डिसीजन, जो लोकल बिशप है याकूब, जेम्स यीशु मसीह का भाई और कलीसिया का जो लीडर है, अब उसका फाइनल आर्ग्यूमेंट आता है. वो क्या कहते हैं, जब वो खामोश हो गए तो याकूब कहने लगा. अब तीसरा लीडर बोल रहा है जी, और क्या आर्ग्यूमेंट है. ऐ भाइयों मेरी सुनो, शमौन ने यानी पतरस ने बयान किया है कि खुदा ने पहले पहल गैर कौमों पर किस तरह तवज्जो की. खुदा ने अपना चेहरा उनकी तरफ मोड़ा ताकि उनमें अपने नाम की एक उम्मत बनाए. यानी खुदा उनको भी अपने फोल्ड में क्या कर ले, शामिल कर ले, जो पहले कोई उम्मत ना थे, जिनको कोई नहीं पूछता था. वो पेगन्स थे, गुनाहगार थे, सिनफुल थे, हरामकारियां करते थे, और जनाब जो जी मन में आता था वही करते थे. दे लिव देयर ओन लाइफ, दे हैव नो डायरेक्शन, नो कमांडमेंट, जो मर्जी दिल में आया करते थे. तो खुदा ने उनको अपने लॉ दिए, अपनी उम्मत बनाया, और नबियों की बातें भी उसके मुताबिक हैं. हियर यू गो. और वो यहां पर आमोस नबी को कोट करता है, जो आज का सेकंड रेफरेंस पढ़ा गया था. तो याकूब जब अपना आर्ग्यूमेंट फाइनल डिसीजन देता है, तो वो अपने आर्ग्यूमेंट का जो उसकी दलील है, उसका वो पॉइंट कहां से लाता है, पुराने आयत कि नया आयतनामा तो लिखा ही नहीं गया, ना खतूत हैं, ना रंजीरें लिखी गई, कुछ भी लिखा नहीं गया. हो सकता है याकूब का खत सर्कुलेट कर रहा हो, लेकिन देयर वाज नो रिटन न्यू टेस्टामेंट. तो उन्होंने अपनी इस बात को, इस मसले को हल करने के लिए क्या किया है, कहां गए हैं, आमोस के सफे पर. और आमोस के रेफरेंस को वो कोड क्या करता है, हियर यू गो. इन बातों के बाद लिखा है जी, चुनाचे लिखा है, मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमे को क्या करूंगा. ओह, अब वो मूसा से भी निकलकर कहां आ गया, दाऊद के पास. दैट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी. शिफ्ट आप देखें कितनी बड़ी स्विच हो रहा है, कि कहां मोसेस जिसकी बुनियाद, जिसकी फाउंडेशन पर पूरा जुडाइज्म खड़ा हुआ है, लेकिन जहां गैर कौमों की बात आएगी, उसके लिए वो मोसेस की शरीयत पर नहीं जा रहे. किसके पास जा रहे हैं, डेविड के पास. ठीक है, तो डेविड के पास क्या, कौन सा मॉडल है जो मोसेस के खैमे को पैरेलल करता है. वो कहता है जी कि इन बातों के बाद फिर आकर मैं दाऊद के गिरे हुए खैमे को क्या करूंगा, उठा खड़ा करूंगा, उसके फटे टूटे की क्या करूंगा, मरम्मत करके उसे फिर कर दूंगा, खड़ा करूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी नॉन ज्यूइश, पेगन, जेंटाइल्स, नॉन ज्यूइश, गैर कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं, जो यहूदी बनना. आपको याद है ना कि जुडाइज्म के अंदर एक तरीका कार था प्रॉपर, जिसमें लोग यहूदी बनते थे. ठीक है, अगर आप ज्यूइश ब्लड नहीं है, यहूदी माँ या यहूदी बाप आपका नहीं है, तो जो लोग गैर कौम में से यहूदी बनना चाहते थे, प्रोसेलाइट्स उनको, या खुदा तरफ से यहूदी भी उनको कहते थे. ठीक है, उसमें क्या होता था कि अगर कोई शख्स कहता जी मैंने जुडाइज्म कन्वर्ट होना है, तो वो क्या करते थे, कहते जी 1 साल तक आप आ सकते हैं इबादत खाने में, 1 साल हम आपको देते हैं कि आप यहूदी मजहब, मूसा की शरीयत को अंडर द सुपरविजन ऑफ अ रैबाई आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. और अगर आपने मुकम्मल तौर पर रस्मों को, रिवाजों को और शरीयत को क्या किया, फॉलो किया, तो फिर हम आपका क्या करेंगे, सर्कमसिशन करेंगे, खतना कर देंगे. ठीक है, सर्कमसिशन करने के बाद यू विल बी अवॉर्डेड एंड रिवॉर्डेड फुली
as a Jewish in our community. آپ کی رسائی ہوگی کہ آپ اپنی قربانیاں بھی گزران سکتے ہیں, آپ اپنے نذرانے بھی دے سکتے ہیں, آپ مکمل طور پر یہودی پریکٹسز کے اندر انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ 1 سال تک انڈر دا سپرویژن آف اے رابائی, کہ آپ کا بیہیویئر, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا آؤٹ لک, آپ کی پریکٹسز, آپ کی ایوری ڈے لائف جو ہے وہ یہودی سٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہوتی تھی تو بھگا دیتے اسے. ٹھیک ہے, تو کہتے جی کہ جو قومیں میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کو کیا کریں؟ تلاش کریں. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو حبشی خوجے کی سٹوری سنائی تھی. حبشی خوجے نے فلپ سے آخری سوال کیا کیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ اب مجھے کون سی چیز روکتی ہے؟ وائی؟ بیکاز ایز اے یونک اور ایز اے خوجہ یا خسرا ہوتے ہوئے اس کا سرکمسیشن نہیں ہو سکتا تھا. So how can he enter in the kingdom of God? So that was the question. کیونکہ وہ ہر سال عبادت کے لیے آتا تھا, لیکن اس کو پرمیشن نہیں تھا کہ وہ غیر قوموں کے صحن سے آگے کیا کر سکے, جا سکے. That's the openness. یہ خداوند کا فضل دیکھیں کتنا بڑا ہوا یسوع مسیح کے وسیلے سے, کہ خدا نے کیسے کیسے ریجیکٹڈ لوگوں کو, جن کو دنیا ریجیکٹ کر دیتی ہے, چاہے وہ پروسٹیٹیوٹس ہوں, چاہے وہ فیریسی ہوں, چاہے وہ خوجے ہوں, whoever those are rejected by the society. میں اس لیے آیا, ابن آدم آیا کہ کھوئے ہوئوں کو کیا دے, انہیں نجات دے. the lost and the least, the rejected one. ایلیٹ کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تندرست کو طبیب کی ضرورت نہیں, بلکہ کس کو ہوتی ہے؟ بیمار کو. سو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہی وہ کہتا ہے کہ جو قومیں کیا کہلاتی ہیں؟ میرے نام کی کہلاتی, جو میرے نام کا خوف رکھتے ہیں, ان کو اندر لے کر آ سکے. سو میرے عزیزو, یہ جو آخری ریفرنس میں نے آپ کے سامنے جو پڑھا ہے, جو کہ جیمز نے کوٹ کیا ہے کس کو؟ ایمس نبی کو, آموس نبی کو. ٹھیک ہے, اور وہ یہ پرومس ہے, کیونکہ آموس نبی کی جو رویا ہے, کبھی مجھے موقع ملا when we are starting minor prophet series, تو اس میں جب آموس پر آئیں گے I will give you fully background, لیکن آج میں صرف آموس کا جو آخری 4 آیتیں ہیں صرف وہ کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سو کہتا ہے, داؤد کی وہ بات کرتا ہے جی. سو اب وہ داؤد کے بعد جب وہ داؤد کے خیمے کی بات کرتا ہے, تو میرے عزیزو داؤد کے خیمے میں ہوتا کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے داؤد کے خیمے کی سب سے بڑی اہم چیز کیا تھی؟ خدا کے عہد کا صندوق کہاں ہوتا تھا؟ داؤد کے خیمے میں, جس کے اوپر 2 کروبیم یاد ہے نا. ٹھیک ہے, اور خدا کا جلال ہوور کرتا تھا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, لیکن دلچسپ بات دیکھیے گا, یہ میں آپ کو ڈفرنس بتانے لگا ہوں. جو موسیٰ کا خیمہ تھا وہ لگتا تھا شلوا میں, جہاں پر وہ یاد ہے وہ کاہن جس کے دور میں ایک صندوق چلا گیا تھا, کیا نام تھا اس کا, جس کے دونوں بیٹے بڑے وہ خراب تھے, سیمول کے بعد سیمول, ایلی کاہن. یس, ٹھیک ہے, ایلی کاہن کے دور میں خیمہ کہاں پر تھا؟ سیلا کے مقام پر. اور وہ کس کا خیمہ تھا؟ موسیٰ کا, کیونکہ وہاں پر لوگ کیا کرتے تھے؟ قربانیاں. ٹھیک ہے, سیکریفائس ساری کہاں ہوتی تھیں؟ لیکن جب صندوق چلا گیا, چھن گیا, تو داؤد جب واپس لے کر آیا ہے تو وہاں لے کر نہیں گیا. داؤد سے کہاں لایا ہے؟ یروشلم میں. داؤد نے, کبھی مجھے موقع ملا میں پھر کبھی بتاؤں گا کہ why David brought that ark rather than at the Shiloh, جہاں پر قربانیاں اور سارے کاہن اور سارے لاوی تھے, وہاں کی بجائے وہ یروشلم میں کیوں لے کر آیا ہے. That's another story. ٹھیک ہے, لیکن وہ جب لے کر آیا ہے تو داؤد نے اپنا الگ خیمہ کیا کیا ہے؟ کھڑا کیا. وہاں پر ہوتا کیا تھا؟ کلیپنگ, ڈانس, سنگنگ, انسٹرومنٹس, پروفیسی اینڈ پریئر. کوئی قربانی نہیں, کچھ بھی نہیں. کیونکہ قربانی کی ایکسس صرف کن کو تھی؟ یہودیوں کو. That's it. نان جوش بندہ قربانی گزارنے کے لیے لاویوں کائنوں کے پاس نہیں جا سکتا. لیکن عہد کا صندوق کہاں پر ہے؟ داؤد کے خیمے میں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ریلیٹ کرنے لگا ہوں. خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے ہیں, 2 فرشتے کہاں پر تھے؟ عورتوں نے کہاں دیکھا؟ فرشتے کہاں کھڑے ہیں؟ لیکن ڈائریکشن کیا ان کی؟ آرک آف کووننٹ. 2 کروبیم کہاں ہوتے تھے؟ لیفٹ اینڈ رائٹ. سو خداوند یسوع مسیح کی جو قبر ہے, مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ کیا بن گئی ہے؟ عہد خدا کا کووننٹ کھڑا ہوا ہے وہاں پر.
یہی وجہ ہے کہ داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو جب وہ ریسٹوریشن کی بات کرتے ہیں، غیر قوموں کو شامل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو موزائک لا کے ذریعے انٹری نہیں ہو سکتی. The only entry should be through the David's tabernacle. داؤد کے خیمے کے ذریعے ہو سکتی ہے. خدا کا خیمہ انسانوں کے درمیان داؤد کے خیمے کے وسیلے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ داؤد کے خیمے کی بات کرتے ہیں تو ہی از ٹاکنگ اباؤٹ جس میں داؤد کے خیمے میں غیر قوموں کو ایکسس تھی. مطلب میں آپ کو دو بندے بتانے لگا ہوں بڑے اہم، اور دونوں کے دونوں نان جیوش، لیکن ان کا بڑا اہم کردار داؤد کے خیمے میں. نمبر 1، آپ کو یاد ہے جب عہد کا صندوق آ رہا ہے تو لکھا ہے جی بیلوں کو ٹھوکر لگی اور صندوق کیا ہونے لگا. ایک بندے نے چلاکی بھائی فٹافٹ کی لایا، وہ پھڑک کے اتنے مر گیا. ٹھیک ہے، کیوں مرا؟ He was not allowed, he was not Levite. انٹینشن ٹھیک تھا. ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جو منسٹری کو، خدمت کو اچھی نیت سے اپروچ کرتے ہیں، بٹ دے آر ناٹ انٹائٹلڈ فار سرٹن منسٹری. That's why they fail. اپنی شوقیہ فنکاری کے لیے یا اپنے انٹینشن کے ساتھ نہیں. Until you have a call and designated title. مر گیا. داؤد ڈر گیا وہاں. انہوں نے کہا ہو بھائی یہ تو بڑا خطرناک کام ہے. اتنی پاکیزگی، اتنی پیورٹی کہ گڈ انٹینشن کے ساتھ بھی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ان کا بھائی انہوں باہر ہی رکھو. صندوق کہاں چلا گیا؟ عبید ادوم اور ایڈومائٹ، مکس نسل، ایسو کی نسل، نان جیوش بلڈ ہے، پیور بلڈ نہیں ہے. لیکن لکھا جی جتنے سال میں 2-2.5 سال یا سے زیادہ ہے، وہ صندوق کس کے گھر میں رہا ہے؟ ادومی کے گھر میں، جو کہ نان جوش ایڈومائٹ تھا. ادومی کے گھر میں رہا ہے، اور کلام میں لکھا ہے خدا نے اس کے گھر کو کیا دی؟ بلیس کر دیا. سو بلیسنگ، خدا کی فیور کا تعلق صرف جوش بلڈ کے ساتھ نہیں ہے. خدا کی فیور جس پر وہ کیا کر دے؟ نگاہ کر دے. ٹھیک ہے. دوسرا کیس، ناتن نبی، ہم بڑا مشہور نبی سنتے ہیں نا، جس نے داؤد کو انکاؤنٹر کیا تھا جا کر. ٹھیک ہے نا، جن نے کہا تھا کہ وہ گناہ کس نے کیا ہے؟ تو نے کیا ہے، تو نے یہ کام کیا، تو نے خدا کے نام کو لوگوں کے درمیان کیا ہے. نیتن واز a non-Jewish prophet. He was Gibeonite. وہ جبونی تھا. But he was considered as a prophet. خدا اس سے بات کرتا رہا. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ How come؟ یہ غیر قوموں کی جو انوالومنٹ ہے خدا کے گھر میں، خدا کے خیمے میں، اس کا پیچھے جو ہے وہ کیا لنک اس کا کیا ہے؟ کیونکہ اتنا بڑا ایشو یہاں چل رہا ہے جس نے آنے والے سالوں میں دنیا کی مسیحیت کے دھارے چینج کر کے رکھ دیے. That was the foundation stone. یہ کونسل جو بیٹھی ہے، یہ واقعہ جو درج کیا گیا ہے. سو ڈیسیژن کیا آتا ہے؟ سو وہ کس کا ماڈل، کس کا دروازہ، کس کا فریم پیش کرتا ہے جی؟ یعقوب، ڈیوڈ کا، موزس کا نہیں. ٹھیک ہے، ڈیوڈ کا ماڈل. چنانچہ وہ کہتا ہے جی یہ وہی خداوند فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی کیا دیتا ہے؟ دنیا کے شروع سے کہاں گیا وہ؟ سیدھا کریشن. ٹھیک ہے، مطلب ہیومن سیولائزیشن جب سے کیا ہوئی ہے؟ آباد ہوئی ہے. دنیا کے شروع سے خدا خبر دیتا آیا ہے. اور یہ ریفرنس کس کی طرف ہے؟ یہ ریفرنس ہے خیمے کی طرف. ٹھیک ہے، اور یہ خیمہ کہاں سے شروع ہوا؟ داؤد نے خیمہ کہاں سے لیا؟ داؤد کو خیمے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ہاؤ ڈڈ ڈیوڈ ریئلائز کہ غیر قوموں کے پاس یہ والا ماڈیول نہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر ہو ہے نا، کیا وہ ڈاکٹر اسٹرینج کے اندر وہ کیا، پورٹل. یس، پورٹل. ٹھیک ہے، کون سے پورٹل کے ذریعے یہ اس دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ جو موزس کا پورٹل ہے اس میں صرف کون جائے گا؟ جس کے پاس یہودیوں کا کیا ہوگا؟ پاسورڈ. ٹھیک ہے، تو غیر قومیں باہر رہ گئی ہیں. ان کے لیے اس نے کون سا پورٹل ڈھونڈا؟ ڈیوڈ کا پورٹل کھلے گا تو یہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اوکے. بس میرا فیصلہ یہ ہے. ناؤ ہیئر از اے ڈگری. اب ڈگری کیا ہے جی جو میرے اور آپ کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے اکثر بڑے لوگ سوال پوچھتے ہیں، پادری صاحب فلانا گوشت کھا لئیے، فلانا شربت پی لئیے، فلانے کپڑے پا لئیے، فلانی روٹی کھانی ہے کہ نہیں، فلانا کام کرنا ہے کہ نہیں، اس کی کیا سٹیپولیشن ہے؟ کیونکہ وہ سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ ریفرنس کس کو کر دیں گے؟ سیدھا یہودی شریعت میں سے، موسیٰ کی شریعت. ٹھیک ہے، سو ایک آدھ کام کے لیے کس کی طرف جائیں گے؟ باقی سارے کام اپنی مرضی نا. ٹھیک ہے، مطلب باقی جو
مطلب میٹھا میٹھا تو ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. نہیں جی, کڑوا نہیں لینا. جب میٹھا نا انہوں کی کریے ہوں دو, انہوں ہوں دو. ٹھیک ہے, تو فیصلہ کن کے لیے آ رہا ہے جی اب؟ جینٹائل, نان جوش لوگوں کی طرف, جو موسیٰ کی شریعت کے اندر نہیں ہے. کیا فیصلہ ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف آتے ہیں, ہم ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کی تکلیف نہ دیں اور نہ خود لیں. ٹھیک ہے, بیکاز وی کانٹ, وہ بھی نہیں کر پائے تھے, میں اور آپ بھی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, یہ کنفیشن ہے پطرس کا اپنا. ٹھیک ہے, مگر ان کو لکھ بھیجیں. ڈکری کیا ہے جی؟ لکھ یہ بھیجیں 3 چیزیں جی, 3 پوائنٹ جو غیر قوموں کو, جینٹائل کو ماننے چاہیے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, بتوں کی مکروہات, آئیڈالٹری نہ کریں. یعنی وہ فوڈ, وہ کھانا, وہ فیلوشپ جس میں بتوں کی مکروہات ہوتی ہیں, وہ کھانا جو بتوں کو پیش کیا جاتا ہے, یا وہ جو بت پرستی کی طرف لے کر جاتا ہے, ایسی پریکٹسز جو بت پرستی خدا کے برابر کسی اور چیز کو بناتی ہیں, ان کے ساتھ فیلوشپ نہیں. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, حرام کاری, فورنیکیشن, امورالٹی جو ہے, illicit relationship, مرد اور عورت کا بغیر نکاح کے تعلقات, ان کو ٹوٹلی کیا کیا گیا ہے؟ کنڈیم کیا گیا ہے, حرام کار. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مکاشفہ کی لسٹ میں بھی اور باقی لسٹوں میں بھی لکھا ہے حرام کار خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. بت پرست, حرام کار, پوری لسٹ ہے. لیکن دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں, یہ لسٹ جو ہے یہ موسیٰ کی شریعت سے پہلے موجود تھی. Here you go. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یعقوب نے جو غیر قوموں کے لیے لا کھڑا کیا ہے, جو غیر قوموں کے لیے پورٹل کھولا ہے, اس کی بنیاد اس نے کہاں سے لی؟ اس کا پوائنٹ کہاں سے آیا اس کے پاس؟ یہ جو 3 پوائنٹ انہوں نے بیان کیے ہیں, بتوں کی مکروہات, حرام کاری, اور کیا ہے جی, گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے. یعنی کہتے ہیں جی کہ زندہ جانور دی گردن مروڑ کے اس کا خون یا اس کا گوشت نہیں کھانا. ٹھیک ہے, پراپر کوشر طریقے سے اس کو کیا کر کے, حلال کر کے, اور پھر کیا کھانا ہے, اس کا گوشت جو ہے وہ کھانا ہے. اور لہو سے کیا کریں؟ پرہیز کریں. 3 چیزیں صرف انہوں نے بتائی ہیں کہ غیر قوموں میں سے جتنے لوگ ہیں, آپ نے عبادت کیسے کرنی ہے, آپ نے کھانے کون سے کھانے ہیں, آپ نے پینا کیا ہے, آپ نے اوڑھنا کیا ہے, آپ نے رہنا کیسے ہے. اٹس ایوری تھنگ کلچرل ریلیونٹ. آپ کس کلچر میں کہاں پر رہتے ہیں, آپ نے کیا اوڑھنا پہنا ہے, اس کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سالویشن از فری. اسی کونسل کی بنیاد پر پولس رسول نے غلطیوں کا خط لکھا. فائنل میں اس حوالہ پیش کروں گا. لیکن جی کتنے باتیں بیان کی انہوں نے, کیا کرنا ہے؟ 3 چیزیں. نمبر 1 کیا ہے؟ آئیڈالٹری, بت پرستی, اور اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان میں شامل نہیں ہونا. نمبر 2 حرام کاری سے بچنا ہے. اور نمبر 3 جو گوشت اگر آپ نے کھانا ہے, اگر تسی وہ ہو ہربیورس کہتے ہیں نا, یہ کیا کہتے ہیں جی گرلس, یہ ویجیٹیرینز کو کیا کہتے ہیں؟ ویگن. اوکے چلو, ہربیورس بھی کہتے ہیں میرے خیال میں, ہے نا, ایک اور ٹرم ہے. اینی وے, سو ویجیٹیرین یا ویگن وٹ ایور, جو سبزیاں کھاتے ہیں انہوں نے پرابلم ہی کو نہیں. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کھانے سبزیاں نے, انہوں نے کہ جڑا مرضی گوشت کھائی ہو, کیوں مرضی ہوئے. ٹھیک ہے, ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے. جیسے آدم کا نہیں تھا, کیونکہ آدم کیا کھاتا تھا؟ صرف ویجیٹیرین. آدم اینڈ ہوا واز ویجیٹیرین, کیونکہ گوشت کھانا تو بعد میں آیا. ٹھیک ہے, کہاں آیا گوشت میں بتاتا ہوں آپ کو. وائنڈ اپ کرتے ہیں جی. سو 3 پوائنٹ بتائیں جی انہوں نے میرے اور آپ پر. وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو دا موزز لا, وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. چرچ از ناٹ آ جوش ریلیجن. کلیسیا یہودیت نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. Although church standing on the foundation of Judaism or Judaic values and worship, لیکن سالویشن کی جہاں پر بات آئے گی, اس کے لیے ہمیں موسوی شریعت اور موسوی لا پر پورا کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو کونسل نے کیا کہا جی, یہ کام کرنا ہے. سو میرے عزیزو, جیمز جب اس بات کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ داؤد کا, ہاں جی, داؤد کے خیمے کی میں آپ کو سٹوری سنا دوں کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے. جو جوش ریسورسز ہیں جن میں
وادی قمران کے جو پارسلز ہیں وہ تمار ان کے جو ہیں وادی قمران کے. پھر تالمود اور پھر جوش ٹریڈیشن کیا کہانی بیان کرتے ہیں کہ داؤد کے پاس ایک خیمے کا آئیڈیا کہاں سے آیا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں بلکہ میں ایک پوائنٹ اور بیان کر دوں وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرے گا. جیمز نے جو یہ 3 لا بتائے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جی کہ دے آر نوحائک لا, یعنی نوح نے یہ حکم کس کو دیے تھے؟ اپنے بیٹے بیٹیوں کو دیے تھے. اور نوح موسیٰ سے پہلے تھا کہ بعد میں؟ ابراہیم سے بھی کیا تھا؟ پہلے. ٹھیک ہے نا. یہ تینوں قوانین میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں نوح کے ساتھ خدا نے کیا بات کی تھی. ٹھیک ہے. تو جو داؤد کے خیمے کا جو کانسیپٹ ہے جوش ٹریڈیشن یہ بیان کرتے ہیں جی کہ جو آدم کے 3 بیٹے تھے, نام یاد ہے کسی کو؟ سم, ہام اور یافت. ٹھیک ہے. سم جو تھا, شیم جس کو کہا جاتا ہے, ہی واز دا پریسٹ فار گاڈ, اور خدا کے کلام اور احکام سارے کس کے پاس تھے؟ سم کے پاس تھے. ٹھیک ہے. نوح کے بیٹے جو فارغ ہوئے, نوح کے بیٹوں کا نام کسی کو پتا ہے؟ نہیں یاد. نوح کے جو بیٹے تھے, نہیں سم, ہام اور یافت میں نوح کے بیٹے تھے. ہاں یہ نوح کے بیٹے تھے. اوکے گاٹ اٹ. ٹھیک ہے جی. سو سم, ہام اور یافت, کیونکہ جب خدا نے ساری زمین پانی سے فلڈ سے ہٹا دی تو نوح کے بیٹے جب آئے تو لکھا ہے جی کہ خدا نے ان کو حکم دیا. ذرا حکم پڑھ لیں ذرا, نوح کا ذرا کھولیے گا جی, پیدائش نامہ باب, ذرا دیکھیں کیا حکم دیا خدا نے. اوکے جی, نامہ باب کھول کر رکھیں ذرا نوح کا. اب دیکھیں نوح کا جو لا ہے وہ کیا ہے. ہم تو موزز لا بڑا کر رہے ہیں نا جی. ٹھیک ہے. ذرا نوح کا لا دیکھیں کیا ہے. نوح باب کی پہلی آیت لکھے جی, اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی. نمبر 1, اور ان کو کہا بارور ہو, بڑھو اور زمین کو کیا کرو. کون یاد آیا آپ کو؟ پیدائش پہلا باب, آدم اور ہوا. یہاں پر چونکہ نئی نسل شروع ہو رہی ہے, سیم کمانڈ ریپیٹڈ. ٹھیک ہے. اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا کیا ہوگا؟ روب. اگین کمانڈ, کنٹرول, ڈومین, ڈومینین, پاور, اتھارٹی. اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری ہے, سمندر کی کل مچھلی. یعنی آپ دیکھیں گے سیکنڈ کریشن آرڈر چل رہا ہے. فرسٹ کریشن آرڈر 10 پشتوں کے بعد تباہ برباد, گناہ کی وجہ سے, بربادی کی وجہ سے عدالت کی خدا نے, اور نوح کے وسیلے نئی نسل کیا کر رہا ہے؟ خدا شروع کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا. یہاں پر پہلی بار جانور کھانے کی, ماंس کھانے کی, گوشت کھانے کا کیا ہے ذکر آیا. اس سے پہلے نہیں تھا آدم اور ہوا کے دور میں. تمہارے کھانے کو ہوگا, ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا. ٹھیک ہے جی. ساری کریشن, ساری پیداوار خدا نے کیا کر دی؟ ان کو دے دی جی. ٹھیک ہے. مگر ایک بس دھیان رکھنا, اور وہ کیا ہے؟ مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا. یعنی جانور کو پراپر اس کو مار کے اس کا بلڈ نکال کے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ود بلڈ اسے. آپ دیکھیں گے یہی کمانڈ جیمز نے کن کو دی ہے؟ جینٹائلز کو. ٹھیک ہے کہ جی جاندار کا اس کو گلا گھونٹ کر ود بلڈ اس کو نہیں کھانا. ٹھیک ہے. اوکے. میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا, یعنی قتل نہیں کرنا. ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا, آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے, بھائی بند سے. آدمی کا خون انسان کو صورت اور شبیہ, یعنی اینڈ میں پھر بارور ہو, بڑھو, زمین پر نسل بڑھاؤ اور بہت کیا ہو جاؤ؟ زیادہ ہو جاؤ. تو جی نوح کے جو تینوں بیٹے جو ہیں, اور میرے عزیزو اس کے بارے درجہ کہ یہاں سے ہیومن سیویلائزیشن کیا ہوئی؟ شروع ہوئی. اور ان کو یہ جو لا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ پولیٹیکل خبروں پر نظر رکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا 1991 میں جب دونوں کانگریس اور ہاؤسز امریکہ کے اندر جارج ڈبلیو بش سینئر کے دور میں جب یہ کونسل بیٹھی ہے کہ جی ہمارے ملک کے اندر جو لا ہے ہیومن جو کہ پوری دنیا کی قوموں کو ریپرزینٹ کرے گا وہ کیا ہونا چاہیے؟ موزز لا کریں گے تو صرف کن کو ریپرزینٹ کرے گا؟ یہودیوں کو. اسلامی کریں گے صرف کن کو کرے گا؟ ہندوؤں کا کریں گے, ہندوؤں کرے گا. تو کون سا ہمارے پاس ماڈل ہے, لا ہے جس کو ہم امریکہ میں دونوں کانگریس کو اپلائی کر سکتے ہیں؟
And do you know where they ended up? نوحہ لا، یہ قانون جو دیا ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں آپ کانگریس کی ویب سائٹ پر جا کر آپ 1991 کا جارج ڈبلیو بش کے اندر جو نوحہ لا ہے دونوں کانگریشن کے سیشن کا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کا پورا ریفرنس دیا گیا ہے. دس لا، امریکہ کے اندر جو لا ہے سول یا ہیومینیٹیرین ہیومنزم کا، وہ کیا ہے؟ یہ نوحہ لا. ٹھیک ہے جی. 7 پوائنٹ ہیں جی نوحہ کے، براہ راست 7 جیسے 10 حکم لکھے ہوئے نا ویسے نہیں لکھے ہوئے کہیں پر بھی، لیکن ان کی موجودگی ملتی ہے. اوکے جی. داؤد کا خیمہ کہاں سے آیا؟ سو سم، نوح کا بیٹا، ہی ہیز اے کنیکشن اینڈ اے ڈیسٹنی اینڈ اے سروس کہ وہ خدا کے بارے دنیا کو کیا کرے؟ بتائے. یہی وجہ ہے کہ یہ تقریباً اسحاق کے دور تک، یعنی خدا نے اس کو اتنی لمبی عمر دی، یہ اسحاق کے دور تک رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم اور ملک صدق کا جو کاہن تھا، جس کو ابراہیم نے کیا دی تھی؟ دیج کی. ٹھیک ہے، وہ بھی اسی خیمے پر خدمت کرتا تھا. اس کے بعد جب یعقوب پیدا ہوا تو یعقوب نے بھی تعلیم کس سے لیا؟ خدا کے بارے سم سے لی ہے. اسحاق جب پیدا ہوا ہے، اسحاق اور جو ہے اس کا اسحاق ہے، اس نے بھی تعلیم وہاں سے لی. یعقوب اور عیسو کے بارے میں لکھا ہے کہ یعقوب نے تعلیم بھی کس سے لی؟ اسی سے لی. یہ خیمہ بعد میں چلتا چلتا ابراہیم کے بعد یہ پہنچتا ہے میرے عزیزو امرام کے پاس. امرام جو موسیٰ اور ہارون کا کیا تھا؟ باپ تھا. اور لکھا ہے جی کہ جو شریعت یعنی کہ جو سٹوری جو ٹریڈیشن بیان کرتا ہے کہ وہاں سے یہ خیمہ ہوتا ہوا ہارون کے گھرانے کے پاس آیا. کہ کہانت کن کے پاس تھی؟ ہارون کے گھرانے کے پاس. ہارون کے گھرانے سے یہ پہنچا ہے کس کے پاس جی؟ سیمیل نبی کے پاس. ٹھیک ہے. اور سیمیل نبی سے پھر یہ جو خیمہ تھا یہ کس کے پاس گیا ہے؟ ناتن نبی کے پاس. اور سیمول نے جو نبیوں کے سکول قائم کیے تھے، سکولز آف پروفٹس جو تھے، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے نا، سیمول واز اے پرنسپل. نبیوں کی جماعت آپ کو اور جگہ نظر آئے گی. سکولز آف پروفٹ جو سیمول نے کھڑے کیے تھے، کنگ ڈیوڈ اور داؤد ان کے بارے جانتا تھا. اور ناتن نبی جو تھا غیر قوم ہونے کے باوجود کس سکول میں تھا؟ سکول آف پروفٹ میں، جہاں سے یہ خیمہ کیا تھا؟ شروع ہوا، آتا چلا گیا، آتا چلا گیا، ٹرانسفر ہوتا چلا گیا، ٹرانسفر ہوتا چلا گیا. سو میرے عزیزو، اور ایلیا نبی کے اسکول آف پروفٹ کے بارے کہا جاتا تھا آپ چاہے مرد ہیں یا عورت، آپ چاہے یہودی ہیں یا کیا ہیں؟ غیر یہودی، اگر آپ اسکول آف پروفیسی میں ہیں اور اگر خدا نے آپ کو گفٹ دیا ہے، خدا آپ سے گفتگو کرتا ہے، یو ول بیکم اے سن آف اے پروفٹ. اور اس کے لیے آپ کو کوئی بھی مذہب آپ کا ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، خدا کا روح آپ کے ساتھ کام کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ناتن نان جیوش ہونے کے باوجود کیا تھا؟ پروفٹ تھا. That's interesting. یہی وجہ ہے انہوں نے جب اس بات کو بیان کیا میرے عزیزو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ آج اگر خدا کے گھر میں شامل ہیں، آج اگر ہم خدا کی پرستش اور عبادت کر سکتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو موزز لا، موسیٰ کی رسمیں اور شریعت فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح ان تمام چیزوں کی فلفلمنٹ ہے. They were only shadows, we have reality now. اسی لیے عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ یسوع مسیح سردار کاہن ہوتے ہوئے کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آسمانی ہیکل میں. وہاں پر میری اور آپ کی قربانیاں پیش ہوتی ہیں. سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہیں. He is the high priest of the order of Melchizedek, higher than the Levitical priesthood. یسوع مسیح کی جو کہانت ہے وہ لاویوں کی کہانت سے کیا ہے؟ بہت اونچی ہے. تو مجھے اور آپ کو اس بارے میں پریشانی ہونا چاہیے کہ جی میں موسیٰ کی شریعت، موسیٰ کے قانون پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، میں انج کھانا ہے تو انج بہنا، تو یہ پینا تو وہ نہیں پینا. یہ بار بار نے کہا کہ یسوع مسیح کے سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے وہ ناپاک. ناپاک کیا چیز کرتی ہے؟ اور آگے پوری لسٹ ہے کہ اندر سے کیا کیا نکلتا ہے. سو یہ جو فریسیزم ہے کرسچینٹی کے اندر، جو ججمنٹل اسپرٹ ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے تو یہ بی بی ایسی ہے تو یہ فلانے انج کر دینا، ٹمکانا انج کر دے، یہی انج نہیں کر دے ساڈے ورگے، مطلب دس از آل فیریسک ایٹیٹیوڈ جو آپ دیکھیں گے. سیم وہی یہودی فرقہ جو آ کر بھائیوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کو پریشان کر دیا کہ بھائی تھی تے ختنہ نہیں کراؤ گے تو نجات تہاڈی گئی. ٹھیک ہے. سو دے ایکسیپٹڈ. سو میرے عزیزو، ہمارے سامنے جو لیسن ہے وہ کیا ہے کہ غیر قوم میں سے ہوتے ہوئے میرے عزیزو ہمیں اس بات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ میری نجات سیکیور ہے کہ نہیں. کیوں؟
کیونکہ پالوس رسول, ایک آخری والا پڑھیں گے, گلتیوں کے نام خط, 2 باب اور 16ویں آیت, گلیشینز, کیونکہ اس کونسل کے بعد یہ خط لکھا گیا تھا, رائٹ آفٹر دیٹ کونسل یہ خط لکھا پالوس رسول نے, ٹھیک ہے. 2 باب کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے جی, میں پڑھنے لگا ہوں جی. تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف فیتھ الون, صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے. ہم راست باز ہیں نہیں, اے بولے جاؤ, ٹھیک ہے. جو اس غلط فہمی میں ہے نا کہ ہم راست باز ہیں, ایسا کوئی سین نہیں. ہم راست باز ہیں نہیں, ہم راست باز ڈکلیئر کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. ہم راست باز کیا کیے گئے ہیں, ٹھہرائے گئے ہیں نہیں. یسوع مسیح کی راست بازی میرے اور آپ کے کھاتے میں کیا کر دی گئی ہے, ڈال دی گئی ہے. اس لیے وہ جس کو ہر دور میں ایسا, لیکن آج بھی دیکھیں بڑے بڑے کلیسیوں کے اندر لوگ کہتے ہیں جی او 80 نال زیادہ کیاں, ساڈے روحانیت دے نمبر کوئی 4 زیادہ نے تے انہاں دا روحانیت دا نمبر کی ہے, اے فیل نے, انہاں نوں 33 نمبر لے کے پاس ہونا پائے گا, ٹھیک ہے, تد کدے جا کے روحانیت دے لیول تے پہنچن گے, ٹھیک ہے. تو کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا, خدا کے جلال سے کیا ہو گئے, یعنی خدا کی نگاہ میں یہ وہ حمام ہے جہاں پر سارے کے سارے کیا ہیں, سب ننگے ہیں. خدا کو پتہ ہے کون کیا ہے, کس نے کیا کہاں پر کی کھچ ماری, کی چول ماری ہے. God knows everything. اس بنیاد پر کہ میرا لوگوں کے سامنے امیج ٹھیک ہے, میں باقی لوگوں کو ڈی گریڈ کر دوں, that is not acceptable. So خدا کے نزدیک میں اور آپ سارے ایک ہی لیول پر, ایک ہی جگہ پر خدا کے جلال سے محروم تھے. یسوع مسیح کے وسیلے ہم پر کیا ہو گیا ہے, فضل ہو گیا ہے, گفٹ مل گیا فری کا, ٹھیک ہے. سو میرے عزیزو, لکھا ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے. خود بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں, نہ کہ شریعت کے اعمال سے, کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا. ٹھیک ہے جی. تو راست بازی تے گئی, وہ تو بھول جاؤ کیسی بن سکنے ہیں. تو پھر کیا ہمارے پاس, ہمارے پاس فخر کرنے کا کیا ہے, یسوع مسیح کی صلیب ہے, یسوع مسیح کا لہو ہے, یسوع مسیح کا فضل ہے, فری گفٹ جو اس نے مجھے اور آپ کو کیا کیا ہے. یہ ہے ہمارا فخر, یہ ہے ہمارا پریولیج جو خدا نے ہمیں دیا ہے. سو میرے عزیزو, مجھے اور آپ کو غیر کام ہوتے ہوئے پھر کیا کرنا چاہیے, 3 چیزیں, ٹھیک ہے. میں ریپیٹ کر دوں, پھر بھولیا نہ آنا, پھر نہ آنا کیوں میں دسیا نہیں, میرے ہاتھ صاف جی آج, ٹھیک ہے. کیا ہے جی, 15ویں باب کی میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں تاکہ آج اس کو وائنڈ اپ کریں. اوکے جی, خط لکھ کے بھیج دیا انہوں نے, خط پہنچ گیا جی پوری دنیا میں. مسیح لوگ کی چھاڑا مارن تے مار جناب, غیر قوم تے بھنگڑے پان, انہاں کہا واہ جی واہ تے کام ٹھیک ہو گیا. انہاں ساڈے آ کے بوجھ رکھ دیتا ہی آ کے سر دے اوتے, ٹھیک ہے. تو کیا کریں, کدھر گیا, ہاں جی 15 کی 9ویں تو ہے, اب 15 کی 29 پڑھیں گی, آخری 28 29 پڑھنے لگا تاکہ سب کو آواز چلی جائے. لکھا جی, کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں. اور کیا ضروری باتیں ہیں, 3 گلاں صرف, ان کو فنل ڈاؤن کر کے کیا کر دیا ہے. نمبر 1, بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں, ٹھیک ہے جی. مطلب سادہ جی گل کی ہے, پراپر حلال کر کے بلڈ سے نکل کے صاف ستھرا کر کے کھاؤ, ٹھیک ہے نا. کھاؤ جو مرضی تہاڈا دل کردا ہے, جہاں تہاڈا میدا پچا سکتا ہے نا وہ سب کھا بھی جاؤ, ٹھیک ہے. کسی قسم کی کوئی قدغن, کوئی حد بائبل نے تو نہیں لگائی, آپ ہی لانی ہے لا لو, ٹھیک ہے. اچھا, نمبر 2, حرام کاری سے پرہیز کرو. فورنیکیشن, امورالٹی, illicit relationship, کلام میں لکھا ہے ان سے کیا کرو, پرہیز کرو. اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو کیا رہو گے جی, سلامت رہو گے. والسلام. انہوں نے فنل ڈاؤن کر کے 3 تو کی کر دیتی ہیں, 2 کر دیتی ہیں. اسی اپنے آپ نو انجی بھارے, وہ ایک بندہ ہی نا, ایک او مائیو نہ ویکھی وڈی ہری گٹھری چک کے نا تو لگی جائے, لگے بندہ ٹرالی چ گرانا, آنا کہ اما جی ٹرالی چ بہ جو ایڈا بھار چک کے لگی جاندے ہو. اما جی بہ گئے,
ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਵੀ ਗਠਰੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। मतलब माँ जी ने अपना बोझ नहीं लाया, ठीक है। तो यीशु मसीह हमें ट्राली वाले कितना ऑफर करते हैं कि सारे बोझ ला के थके मान दो सारे कहाँ आ जाओ, अब मेरी ट्राली च रख दो, मेरा जुआ मुलायम है, मेरी ट्राली काफ़ी वड्डी है, असी फिर भी चौंकड़ी मार के तो बह जाने, पर बोझ कितने वे वो नहीं छड़ना, ठीक है। तो बाइबल ने तो हमें फ्री कर दिया है, हम खुद अपने आप को बॉन्ड रखते हैं। मेरे अजीजों, आइए हम शुक्रगुजारी की दुआ करें, खुदावंद का शुक्र करें कि अगर मैं और आप यहूदी मजहब में होते तो हले भी ऐसा पता नहीं कितने गोडे गिटर रगड़ते होने हैं। अगर हम पेगन होते, बुत परस्त होते, अगर हमें यीशु मसीह की खुशखबरी ना मिली होती, तो मैं और आप अभी भी किसी ना किसी दरख्त, आग, पानी, समुंदर के आगे पुठिया प्या होना चाहिए। तो आइए खुदा का शुक्र अदा करें, शुक्रगुजारी की दुआ। अंकल जोशुआ से गुजारिश है, शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें।